یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم اور اسلام، یہ 4 مذہب ہیں اس وقت جو دنیا میں چل رہے ہیں، وہ 4، یا یہودی یا عیسائی یا مسلمان یا ہندو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مذاہب میں نبھا نہ ہونے کی صورت میں کیا ان کے اندر تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہودیت کو۔ یہودی دین میں یہ تھا، خاوند کو طلاق دینے کا اختیار تو تھا، لیکن ساری زندگی میاں بیوی پھر دوبارہ صلح نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دین یہودیت تھا۔ طلاق دینے کا اختیار تھا، لیکن ساری زندگی پھر اس طلاق کے لفظ بولنے کے بعد دوبارہ پھر اکٹھا ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ یہ دین یہودیت تھا۔ دین عیسائیت میں کیا تھا کہ خاوند کو بالکل طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں، نباہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اسی مرد کے ساتھ رہنا ہے ساری زندگی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا یہ تو بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہوں طلاق دینے کی اجازت نہ ہو اور وہ کہا جائے اکٹھے رہیں، پھر انہوں نے ترمیم کی۔ عیسائیوں نے کیا کہا، یوں کر لے، طلاق تو نہیں دینی، سیپریٹ رہ لے۔ کیا فائدہ سیپریٹ رہنے کا، وہ اس الگ گھر میں، یہ الگ گھر میں، لیکن ہے تیری بیوی، یہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ کتنا مشکل تھا۔ یہودیت کو دیکھو، عیسائیت کو دیکھو، کتنا مشکل کہ وہ اکٹھا ہونا چاہیں بھی صحیح، صلح کرنا چاہیں بھی صحیح، ان کے اندر طلاق اتنا سخت مسئلہ تھا کہ پھر ساری زندگی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ تھا عیسائیت اور دین یہودیت کے اندر۔ ہندوازم کے اندر یہ تھا کہ طلاق کا وہاں تصور ہی نہیں، جس طرح عیسائیت کے اندر طلاق کا تصور نہیں، ہندوازم کے اندر بھی کوئی طلاق کا تصور نہیں۔ عورت ناجائز تعلقات تو دوسرے مردوں سے رکھ سکتی تھی، لیکن عورت کو یہ اجازت نہیں تھی کہ طلاق لے لے، خلا لے لے۔ اگر خاوند طلاق نہیں دیتا ہے، ظالم ہے اور جان بھی نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کو کوئی اجازت نہیں تھی۔ اس نے حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ خاوند فوت ہو گیا ہے ہندوازم میں، عورت جوان ہے، وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک نوجوان عورت ہے، اس کا ایک کے ساتھ نکاح ہوا، وہ مر گیا، لیکن ہندوازم میں اس عورت کو ساری زندگی بیٹھی رہے، کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ اس عورت کو احترام سے دیکھا جاتا تھا، جب اس کی خاوند کی چیتا کو جلایا جاتا تھا، وہ زندہ عورت بھی اس کے ساتھ جل جاتی، کہتی یہ بڑی مقدس عورت ہے۔ جل جانا منظور، لیکن اس کو دوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ یہ تھے وہ دوسرے مذاہب، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندوازم ہو، ان کے اندر طلاق کا اور جدائی کا یہ تصور تھا، جو مختصر سا خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ دین اسلام میں طلاق کا کیا تصور ہے؟ اس میں شریعت نے مرد کو طلاق دینے کی اجازت تو دی ہے، لیکن جلد بازی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے فوراً بس کوئی بات ہوئی تھا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ حلال چیزوں میں طلاق دینا ہے تو حلال، مجبوری کی صورت میں، نباہ نہ ہونے کی صورت میں ہے تو جائز، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حلال چیزوں میں اللہ کی ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ کہتے ہیں حد الوسع، نبھا، کوشش، درمیان میں برادری بزرگ ڈالو، کوئی صورت بناؤ، طلاق نہ دو،
یہ اللہ کو پسند نہیں.